ہر سورت کے شروع میں قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنی دفعہ تکرار کیوں؟ 113 دفعہ تکرار ہوتا ہے، اور سورہ نمل میں اگر دوسری بھی ملا لیں جو سورت کے اندر آئی ہے تو 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تکرار ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جو شے کا تکرار ہوتا ہے نا بار بار، ایک نہ ایک دن وہ شے انسان کے عمل میں ڈل جاتی ہے۔ بار بار جس شے کا تکرار ہوتا ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو چاہے وہ دکھنے میں آئے، تو بسم اللہ کا تکرار تو الفاظ کے اندر بھی ہے اور دکھنے میں بھی ہے۔ تو انسان کے اندر اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں وہ جو شے مقرر ہوتی ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ کبھی غور کیا اتنی دفعہ تکرار کیوں؟ ظاہری مقصد تو ظاہری جو الفاظ ہیں جو روایت کے اندر آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ تو انہوں نے فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ سے اس وجہ سے نازل ہوئی کہ دو صورتوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے، تاکہ سننے والے کو اور پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ایک صورت ختم ہو چکی ہے، دوسری صورت کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے میرے دوستو؟ 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تکرار، اس کا کوئی مقصد تو ہے نا، کوئی حکمت تو ہے جو انسان کے کردار میں ایک اعلیٰ جو ہے رول پلے کر رہی ہے، ادا کر رہی ہے۔ مقصد یہ ہے، حکمت یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طرح الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے، اسی طرح مقصد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسلمان کے کردار اور ایک غیر مسلم کے کردار میں فرق کو ظاہر کرتی ہے، ایک مسلمان کو کافر سے الگ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یہ بتاتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے 113 دفعہ، اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں یہ بات پیدا کر، یہ اخلاق پیدا کر کہ ایک کافر شخص تو بے رحم ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بے رحم نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر کے ہاں تو انتقامی رویہ پایا جا سکتا ہے، ایک مسلمان کے ہاں انتقامی رویہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر جو ہے وہ مسند انصاف پہ بیٹھ کر یہ معیار تو بنا سکتا ہے کہ جس کے خلاف وہ فیصلہ دے رہا ہے یا جس کے حق میں وہ فیصلہ دے رہا ہے اس کا اپنا ہے یا غیر ہے، لیکن مسلمان اتنی اعلیٰ سیرت کا مالک ہوتا ہے کہ جب وہ مسند انصاف پہ بیٹھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا فیصلہ اپنے کے خلاف جا رہا ہے اور یا غیر کے حق میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ کردار کیسے پیدا ہو؟ قرآن کے اندر تو تکرار ہے، کیا پڑھنے والوں کے ہاں بھی تکرار ہے؟ کیونکہ ہم تو اتنی کثرت سے تلاوت نہیں کرتے۔ جب کثرت سے تلاوت نہیں کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں نا، ایک مسلمان ان دو صفات کا آج تک مظہر نہیں بن پا رہا، ان دو صفات کا آئینہ نہیں بن پا رہا، ان دو صفات کا جو ہے عکس جو ہے اس کے کردار میں، اخلاق میں نظر نہیں آ رہا۔ کل جو ہے کچھ منٹ کے لیے فیس بک بند ہوئی، ایک کوہرام مچ گیا، ایسے لگ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے جیسے سانس بند ہو گیا۔ کیوں؟ فیس بک ہم بار بار دیکھتے ہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو چند منٹ کے لیے اس کا استعمال نہ کرنا ایسے ہو رہا تھا جیسے ہم سے کوئی شے چھن گئی ہو، ہماری روح چھن گئی ہو۔ اگر یہ حالت قرآن پاک کی تلاوت میں ہوتا، قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بار بار تکرار میں ہوتا، تو ایک منٹ کے لیے بھی اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے، ایک دن میں بھی اگر قرآن پاک کو نہ پڑھتے، تو جس طرح فیس بک بند ہونے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ کہتے ہیں جیسے ہماری روح ختم ہو گئی ہو، سانس چھن گئی ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے سے بھی ان لوگوں کو ایسے لگتا کہ جیسے ہماری روح ختم ہو گئی ہے، ہم سے ہماری سانس چھین لی گئی ہے، زندگی چھین لی گئی ہے۔ یہ حکمت اور مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ کیوں کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ سب سے پہلے حدیث نہیں پڑھتا ہے، چند ایک کو چھوڑ کے۔ اکثر غیر مسلموں کے ہاں تبلیغ کا جو طریقہ ہے اسلام پڑھنے کا، وہ ایک مسلمان کا کردار ہے، ایک مسلمان کا اخلاق ہے، ایک مسلمان کے معاملات ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین ہماری ذات کے نہیں ہیں، یہ اسلام کی تبلیغ کا سبب بنتے ہیں، یہ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ دیکھنے والے کو اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں
کہ کچھ تو ہے اسلام کے اندر جس کے ماننے والے اتنے اعلیٰ ہیں